بی اے پارٹ فرسٹ اردو کے کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں حاضر ہوں پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ میں نے اصناف نثر کے تعارف کا ایک سلسلہ آپ کے نصاب کے مطابق شروع کیا ہے۔ آج مجھے اسی سلسلہ گفتگو کی ایک کڑی خطوط نگاری یا خطوط نویسی پر بات کرنی ہے۔ خطوط اردو لفظ خط کی جمع ہے۔ خط کے معنی نوشتہ، رقعہ اور نامہ کے ہیں۔ ہندی، مراٹھی اور پنجابی میں اردو لفظ خط کے لیے چٹھی اور پتری کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور پتر بھی جو ہے وہ اسے کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کے لیے لیٹر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب آپ علم ہندسہ میں جائیں، یعنی میتھمیٹکس میں جو ہے وہ جائیں، تو وہاں خط کے معنی لکیر یا سطر کے ہوتے ہیں۔ ادب اور شاعری کی اصطلاح میں قلم کی مدد سے اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو یا اپنے خیالات کو کاغذ پر اتارنا اور اسے دوسرے تک پہنچانے کا عمل خط نویسی یا خط نگاری کہلاتا ہے۔ یعنی جب تک آپ خط کو دوسرے تک پہنچائیں گے نہیں، اس وقت تک خط کی جو تعریف ہے وہ مکمل نہیں ہوگی۔ میں نے جو خط کی تعریف بیان کی ہے، اس میں اپنے خیالات، اپنے جذبات، اپنے احساسات کو دوسروں تک پہنچانا بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی پیغام کو پہنچانے کی ہی اہمیت ہے، یہی بنیاد ہے خط نویسی کی۔ ہم خط کیوں لکھتے ہیں؟ اپنے جذبات، احساسات یا خیالات اپنے کسی ساتھی، اپنے کسی عزیز، اپنے کسی دوست تک کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ محض سیلف سیٹسفیکشن، ذاتی تسکین کے لیے یا ٹائم پاس، وقت گزاری کے لیے کچھ لکھنا خط نہیں ہوگا۔ اسے اپنے پاس اپنی تسکین کے لیے لکھا، وقت گزاری کے لیے لکھا اور اسے اپنے پاس رکھ لیا، تو یہ عمل ہمارا خط نگاری نہیں کہلائے گا، اور کوئی بھی نام اسے دے لیجئے، خط کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ خط اسی وقت کہا جائے گا جب آپ کی یہ لکھی ہوئی تحریر آپ کے پاس سے کسی دوسرے کے پاس منتقل ہو۔ عربی کی ایک قدیم کہاوت ہے کہ خط آدھی ملاقات ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ خط آدھی ملاقات نہیں ہوتے، بلکہ پوری ملاقات ہوتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کے وہ ایک لفظ اور کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ ملاقات ظاہری ملاقات سے زیادہ دلچسپ اور کامیاب ہوتی ہے۔ یعنی ہم فزیکلی کسی سے ملیں اور اس ملاقات میں جو لطف اور جو دلچسپی ہو، اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ دلچسپ ملاقات وہ ہوتی ہے جو خط کے ذریعے ہوتی ہے۔ خط نگاری ادب کی ایسی صنف ہے جسے
اصول اور ضابطوں کی قید میں جکڑا نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے افسانے جیسے، ناول جیسے یا شاعری کی مختلف اصناف جیسے اصول اور ضابطے نہیں ہیں۔ عام فہم باتیں ہوں اور عقل و خرد سے تعلق رکھنے والی بصیرت افروز باتیں ہوں یا کوئی اور موضوع ہو، سب پر خط لکھا جا سکتا ہے۔ پروفیسر خورشید الاسلام نے خط نگاری کے جن فنی نکات کی نشاندہی کی ہے، میں انہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ خط کس طرح لکھا جائے، آپ جب خط لکھنے بیٹھیں تو وہ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں اور آپ ان کو سامنے رکھ کے آرام سے اپنے کسی دوست کو خط لکھ سکیں۔ سب سے پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ ذہن میں کوئی موضوع ہو، خیال ہو، نہ ہو، خط لکھا جا سکتا ہے۔ خط لکھنے کے لیے کسی موضوع یا کسی خیال یا کسی ٹاپک کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں خط لکھا جا سکتا ہے؟ اس لیے خط لکھا جا سکتا ہے کہ خط میں نہ اصول کی ضرورت ہوتی ہے، نہ خیال کی اور نہ موضوع کی۔ خط تو اپنی باتیں خود پیدا کر لیتا ہے۔ دوسری بات وہ خط کے سلسلے میں یہ لکھتے ہیں کہ خط میں کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ہوتی۔ کہیں سے بھی خط شروع کیا جا سکتا ہے اور کہیں پہ بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ نہ اس کی ابتدا ہوتی ہے، نہ انتہا ہوتی ہے، نہ اس کا جو ہے وہ کلائمیکس ہوتا ہے، نہ وسط ہوتا ہے، نہ خط کی تکمیل ہوتی ہے، نہ خط میں تشبیب اور جو ہے وہ دعا ضروری ہے۔ کہ جیسے قصیدے میں تشبیب اور دعا ضروری ہے، ایسے تمہید بھی کوئی ضروری نہیں ہے خط کے لیے اور نہ جو ہے وہ کوئی دعا ضروری ہے خط کے لیے۔ تیسری بات انہوں نے جو ہے وہ خط نویسی کی بنیاد جو ہے وہ بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ خط تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بنے جاتے ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی بات آپ جو ہے وہ لکھ دیجئے اور کسی کو بھیج دیجئے، وہ خط ہو گیا۔ چوتھی بات انہوں نے کہی کہ وہ خط جن میں استدلال کا زور ہو، فلسفے پر باقاعدہ بحثیں ہوں، بالارادہ فنکاری ہو، وہ خط نہیں کہے جائیں گے۔ یعنی آپ نے زبردستی اپنی علمیت دکھائی ہے، فلسفہ بگا رہا ہے اور بالارادہ یعنی جو ہے وہ کانشس ہو کے کسی ٹاپک پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، تو ان کے نزدیک اس طرح کی تحریر بھلے آپ اسے دوسرے تک بھیجیں، خط نہیں کہلائے گی۔ پانچویں بات انہوں نے خط نگاری کے سلسلے میں یہ لکھی ہے کہ خطوط میں آپ رو بھی سکتے ہیں اور ہنس بھی سکتے ہیں، یعنی آپ اپنا غم بھی بیان کر سکتے ہیں اور اپنی خوشی بھی خط میں بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ خط میں شوپنہار کی طرح قنوتیت پر وعظ کہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یعنی منفی خیالات کے لیے آپ جو ہے وہ وعظ اور نصیحت کا انداز اختیار کر لیں اور اس پہ ایک لیکچر دینا شروع کر دیں، اس کی پرمیشن جو ہے وہ خط میں نہیں دی جا سکتی، یہ آپ کو جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ چھٹی بات وہ خط کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ خط لکھتے وقت دماغ میں کوئی خیالات کا ہجوم نہیں ہوتا، کوئی غول بیابانی نہیں ہوتا، نہ کوئی جو ہے وہ سجی سجائی محفل ہوتی کہ اس کے بعد خط لکھا جائے، نہ، ایک باتیں کرنے والا ہو اور ایک باتیں سننے والا ہو۔
تو خط مکمل ہو جائے گا۔ ایک قلم کے ذریعے اپنی باتیں لکھ کے آپ کو سنا رہا ہے، اور آپ قلم کے ذریعے ان لکھی ہوئی باتوں کو جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ عمل جو ہے وہ خط ہو جائے گا۔ اس عمل سے صرف دو انسانوں کی خودی بیدار ہوتی ہے۔ ساتویں بات انہوں نے جو بیان کی، وہ خط ادبی کارنامہ ہے جس کی بدولت لکھنے والا چند لمحوں کی طرح لازوال ہو جائے، ان چند لمحوں کی طرح لازوال ہو جائے جنہیں اس کی جنبش قلم نے محفوظ کیا ہے۔ مثلا غالب، انہوں نے کچھ پلوں کے لیے اپنے قلم کو ہلایا اور اپنے چاہنے والوں، دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کو خطوط لکھے، اور ان خطوط کی وجہ سے وہ آج ادب میں حیات دوام پا گئے۔ آٹھویں بات وہ خطوط کے لیے یہ کہتے ہیں کہ خطوط کو نجی ہونا چاہیے، ذاتی ہونا چاہیے، اور ذاتی باتوں میں بھی جو ہے وہ تنوع ہونا چاہیے، رنگا رنگی ہونی چاہیے، طرح طرح کی باتیں آپ جو ہے وہ کریں۔ دلچسپی، تنوع، وودھتا جسے آپ ہندی میں کہتے ہیں، اور عمومیت پیدا کرنا، یعنی خاص نہ ہو، کامن باتیں ہوں، سب کے لیے جو ہے وہ سب پر صادق آنے والی باتیں ہوں۔ یہ ایک اچھے مکتوب نگار کا کام ہے۔ ایک اچھا مکتوب نگار اپنی ذاتی باتوں میں بھی اس طرح رنگ بھرتا ہے کہ وہ اس کی ذاتی باتیں نہ معلوم ہو کے پڑھنے والے کو خود اس کی داستان معلوم ہوتا ہے۔ خط نویسی نثر کی ایک ایسی صنف ہے جو عہد قدیم سے آج تک رائج ہے۔ اسے ادب لطیف کا بھی ایک حصہ کہتے ہیں کہ یہ سوبر ادب کا ایک حصہ ہے۔ خط جو ہوتے ہیں یہ نہ صرف یہ کہ لکھنے والے کے پوشیدہ رازوں کو اجاگر کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، بلکہ ان کے ذریعے لکھنے والے کی شخصیت اور اس کے کردار کی مکمل عکاسی بھی ہوتی ہے۔ یعنی اس کا ویکتتو جو ہے وہ اس کے خطوں میں جھلکتا ہے، اس کی خوبیوں پر اور خامیوں پر ہماری جو ہے وہ نظر پڑتی ہے۔ یہ جو ہے وہ خط کا ایک فائدہ ہے۔ خط اصل میں گفتگو کا، انٹریکشن کا نعم البدل ہے۔ انگریزی میں اس کے لیے لفظ سبسٹیٹیوٹ، لیکن اردو میں سبسٹیٹیوٹ کا ترجمہ ہے بدل، لیکن میں نے کیا کہا، نعم البدل، یعنی بہترین جو ہے وہ بدل ہے۔ خط نویسی کو ادب کی کئی اصناف پر فوقیت اور برتری حاصل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خط نویسی سے ہم بہت سارے کام جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر خط کے ذریعے ہم دین و مذہب کی دعوت و تبلیغ کا کام بھی کر سکتے ہیں، اپنی تجارتی ضرورتوں کی تکمیل کر سکتے ہیں، جو ہمارا کاروباری مقصد ہے اس کو بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں، دفتری امور کی انجام دہی میں تو خط نے بہت اہم کردار نبھایا ہے۔ اس خط کے ذریعے بے گناہوں کو پھانسی کے پھندے سے بھی بچایا جا سکتا ہے، اور یہ کام لیا بھی گیا ہے نا۔ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیے گا تو بہت سے ایسے کیسز مل جائیں گے جن میں جو ہے وہ خط کی بنا پر
جسے ملزم بنایا گیا تھا وہ کسی خط کی بنا پر جو ہے وہ بری ہو گیا، بچ گیا۔ اور کبھی کبھی یہ خط اگر ملزموں کو الزام سے بری کرانے کے کام آتا ہے تو کبھی جو ہے وہ مجرم کو پکڑوانے میں اور اسے سزا دلانے میں بھی جو ہے وہ کام آتا ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ مددگار اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ خط کبھی پیغام محبت کا ذریعہ بھی بنتا ہے نا، یا کوئی اور پیغام بھی اس کے سہارے انجام دیا جا سکتا ہے۔ کسی سے قرض بھی مانگا جا سکتا ہے، اور کسی کو اپنے قلب کی ان کیفیتوں سے آگاہ کیا جا سکتا ہے جو سامنے والے کے لیے اس کے دل میں موجود ہیں۔ خطوں میں کبھی خلوت اور کبھی جلوت کے مسائل کا حل بھی بتایا جا سکتا ہے، تو کبھی پوشیدہ رازوں پر سے پردہ اٹھانے میں بھی کام آتا ہے۔ مثلاً غالب کے خطوط ہیں جو غالب کی نجی زندگی کے بہت سے رازوں پر سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ غالب کی زندگی کے بارے میں سب سے قدیم اور ایتھینٹک سورس حالی کی یادگار غالب ہے، لیکن حالی نے جب اپنے استاد مرزا اسد اللہ خان غالب کی سوانح حیات لکھی تو اس میں ان کی زندگی کے بہت سے وہ پہلو جو عوام کی نظر میں اچھے نہیں ہو سکتے تھے ان کو ڈسکس نہیں کیا، لیکن غالب نے خود اپنی ان خامیوں کو، کمیوں کو اپنے خطوط کے ذریعے عام کر دیا، لکھا اپنے دوستوں کو، اور ان خطوط کے ذریعے ہمیں ان کی ان کمیوں کا اور خامیوں کا پتہ چلا۔ تو کبھی کبھی انسان کے پوشیدہ رازوں پر سے پردہ اٹھانے میں بھی جو ہے وہ خط مددگار ثابت ہوتا ہے۔ خط کی جو عبارتیں ہوتی ہیں یہ تاریخی دستاویز کا بھی کام کرتی ہیں۔ تاریخی دستاویز کا کام اس اعتبار سے کرتی ہیں کہ ان ذاتی خطوط میں مکتوب نگار خط لکھنے والا جو ہوتا ہے وہ جسے خط لکھ رہا ہوتا ہے اس سے کھل کے باتیں کرتا ہے اور سچی باتیں لکھتا ہے۔ تو یہ ایک تاریخی دستاویز بھی بن جاتا ہے اس بنا پر۔ خط میں راز و نیاز کی باتوں سے بھی ایک دوسرے کو آشنا کرایا جاتا ہے، لیکن یہاں میں یہ عرض کروں کہ ذاتی خط کی نوعیت اور ہوتی ہے، کاروباری اور دفتری خطوط کی نوعیت اور ہوتی ہے۔ کاروباری اور دفتری امور سے متعلق جو خط لکھے جاتے ہیں انہیں سوچ سمجھ کر لکھا جاتا ہے، جبکہ نجی خطوط میں جو ہے وہ سوچنے کا اور اسے ارینج کرنے کا عمل کچھ نہیں ہوتا۔ کاروباری جو خطوط لکھے جاتے ہیں یا دفتری امور پر جو خطوط لکھے جاتے ہیں ان میں کاروبار کی ضرورت کو دھیان میں رکھا جاتا ہے اور دفتری امور کی نوعیت کو دھیان میں رکھا جاتا ہے۔ اگر ان باتوں کا خیال کاروباری خطوط میں اور دفتری خطوط میں نہ رکھا جائے تو کاروباری اور جو ہے وہ دفتری خطوط ردی کی ٹوکری کی نظر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی افسر کو خط لکھ رہے ہیں اور اس میں وہ دفتری امور کا خیال نہ رکھیں تو وہ خط کیا کرے گا، ردی کی ٹوکری میں ڈال دے گا کہ کسی پاگل نے لکھا ہے۔ لہذا وہ دفتری امور سے متعلق جو خط لکھے جائیں گے ان کا ایک خاص ڈھانچہ ہے، اس ڈھانچے کے اکارڈنگ لکھا جائے گا۔ نجی خط لکھتے وقت یقیناً آپ اصول اور ضوابط کو بھول جائیں، اپنی پسند کے مطابق جو ہے وہ خط لکھیں،
لیکن دفتری امور اور کاروباری امور سے متعلق خط لکھتے وقت آپ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے. اگر وہاں آپ یہ عمل انجام دیں گے تو خط سے جو مقصد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا. خطوط تاریخی، ادبی اور سوانحی اعتبار سے بھی بہت اہم ہوتے ہیں. اس کے ذریعے جو ہے وہ تاریخی بہت سی گتھیاں سلجھتی ہیں، ادب کے بہت سے پیچیدہ مسائل حل ہوتے ہیں اور انسان کی سوانح مرتب کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں. خطوط کی ادبی اہمیت اسے تخلیقی کارنامے سے کسی بھی اعتبار سے کم نہیں ہونے دیتی. یعنی خط ادب کے میں ایک تخلیقی فن پارے کا درجہ رکھتے ہیں، جیسے افسانہ، ناول، غزل، قصیدہ، قطار و بائی وغیرہ. ان کی جو اہمیت ہے ویسی ہی اہمیت ادب میں خطوط کی بھی ہوتی ہے. بعض ادبی خطوط کے ذریعے تنقید کے جواہر پارے بھی منظر عام پر آتے ہیں. ان خطوط کے ذریعے علمی و ادبی معلومات کی فراوانی بھی ہوتی ہے. اگر آپ اردو کے اکابرین اور مشاہیر کے خطوط کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں بہت سے ادب کے پیچیدہ مسائل حل کیے گئے ہیں. اسی بنا پر اکابرین و مشاہیر کے خطوط کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ان کے خطوط کی اہمیت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان میں ادبی مواد بہت کثرت سے ملتا ہے. ادب کی جو چاشنی ہوتی ہے وہ وہاں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. ایسی بحثیں بھی ہوتی ہیں ان خطوط میں اکابرین کے اور مشاہیر کے، جو کسی ادیب، فنکار یا شاعر کو اس کا جائز مرتبہ دلانے میں معین اور مددگار ثابت ہوتی ہیں. صاحبان علم و فضل اور انٹلیکچوئلس نے، دانشوروں نے جو خطوط اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، شاگردوں کو اور نیازمندوں کو لکھے ہیں، اگر آپ انہیں پڑھیں تو ان سے ان کی حقیقی زندگی کا بھی جو ہے وہ آپ کو پتہ چلتا ہے. یہ سب خطوط کے وہ پہلو ہیں کہ جب آپ خطوط کا مطالعہ کریں گے تو ان سے آپ واقف ہوں گے. آپ نے میری باتوں کو توجہ سے سنا، اس کے لیے شکریہ. کہیں کوئی بات سمجھنے میں یا میرے سمجھانے میں رہ گئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، چاہے واٹس ایپ پہ، چاہے میل پر، چاہے مجھ سے مل کے. پھر ملیں گے ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.